یا مہدی مددی. اب آپ جتنے امام کے قریب ہوں گے آپ کو یہ تسبیحاں سنائی دیں گی. وہ بلند کریں اپنے آپ کو. اب انسان اگر اپنی زندگی میں ان اذکاروں کو نہ سن پائے تو پھر اس نے کیا سنا؟ دنیا جان کی باتیں سن رہا ہے، تہمتیں سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے، لیکن ان ذکروں کو نہیں سن رہا جسے کائنات کر رہی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو اس مقام پہ تھے کہ جو خود کہتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو جو امام سے سوال پوچھے جائیں گے میں ان سوالوں کو جانتا ہوں. اس مقام پر پہ کہاں سے حاصل کیا؟ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ نجف کے نغلستان میں نماز تہجد کی، قیام اور قعود میں. خود کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو میرا آس پاس سب منقطع ہو جاتا تھا اور مجھے عرش الہی کے اذکار سنائی دیتے تھے. خوب انسان پہنچ سکتا ہے اس مقام پر، کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ خدا نے منع تو نہیں کیا. خوب جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے خالی کریں گے، اور ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے تھے، جب تمہارے شکم دنیا کی غزالتوں سے خالی ہوں گے تو تمہیں آسمانوں کے ذکر سنائی دیں گے. اب انسان نے تو پر اتنا کیا ہوا اپنے آپ کو، جو ہے کھاؤ، اب یہ بھی نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، شبہے کا ہے، کنفیوژن ہے. کتنا انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے معاملات میں. اس لیے احکامات ہیں کہ رات کو کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے. لیکن یہ چھوٹی سی چیزیں، میرا وقت نہیں کہ میں ان آداب کا ذکر کرتا جو حضرت سیدہ نے کھانے کے لیے کہے ہیں. بس ایک جملہ کہوں گا اگر آپ ترک کر جائیں. بی بی فرماتی ہیں کہ جب لقمہ تمہارے ہاتھ میں ہو بس تصور کرو کہ یہ لقمہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے. اب اگر کوئی سبزی ہے مثلا، یا اگر کوئی گوشت بھی ہے تو یہ سبزی کیسے نکلی ہوگی؟ یعنی اتنا تیزی سے تصور کرو کہ خدا نے روشنی بھیجی، پانی بھیجا، زمین زرخیز کی، زمین سے یہ باہر نکلا، یہ تناور درخت بنا، یا یہ پھل بنا، یا یہ سبزی بنی، پھر کتنے جگہوں سے ہوتی ہوئی تم تک پہنچی ہے اور یہ تم کھا رہے ہو. اگر تم ایک لقمے پر نگاہ کرو تو تم معرفت الہی کو درک کر سکتے ہو. ایک لقمہ انسان کا معرفت دے سکتا ہے. اور اگر انسان واقعاً جب بھی کھا رہا ہو، عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی سی سادی باتیں ہیں، یہی رائے حل ہیں کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ خدا سے دعا کیا کریں کہ پروردگار جو میں کھا رہا ہوں اس کو طاقت میں بدلنا، اور کیوں؟ تاکہ میں تیری عبادت میں کھڑا ہو پاؤں. یعنی جو مجھے میں کھا رہا ہوں جو مجھے طاقت دے، کیوں دے؟ کہ میں تیری عبادت میں کھڑا ہو پاؤں، نہ کہ یہ کھا کر تیری بارگاہ میں گناہ کروں. اب انسان اگر مریض ہوتا ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، تو گناہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا آدمی، کیونکہ گناہ کی ساکت ہی نہیں رکھتا. لیکن جب سالم ہے تو کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. تو استغفار کرے کہ خدا طاقت دے مگر عبادت کے لیے. ابو صالح